Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza. Welcome again for our next lecture which is the moral story. Moral story define کرنے سے پہلے میرا بیٹا آپ کو میں نے ایک چیز آپ کے ذمہ لگانی ہے. Introduction to moral story جو میں نے لیکچر شروع میں دیے ہوئے ہیں, کائنڈلی ایک دفعہ آپ اس کو ریڈ کریں, سنیں, کیونکہ مورل سٹوری میں کیا ہوتا ہے میں نے اپنے اس انٹروڈکشن کے لیکچر میں کمپلیٹلی ڈیفائن کر دیا ہوا ہے. مورل سٹوری میں ایک ذہن میں رکھیے گا, کبھی بھی نیم نہیں آنا ہے, کوئی نیم نہیں آتا ہے وہاں پہ آپ کو 2 مورل لیسنز دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, جیسا کہ لکھا ہے میں نے, رائٹ اے مورل سٹوری ود دا مورل لیسن آف, اس مورل لیسن کے ساتھ جس میں مثال ہے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ, یا ورچو نیور گوز ویسٹ, یا نیکی کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی ہے. یعنی ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ, نیکی کرو گے نیکی ملے گی, اور اسی طرح نیکی کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی ہے, ویسٹ اور ان ریوارڈڈ, ٹھیک ہے. اب میرا بیٹا آپ نے جو مورل سٹوری لکھنی ہے آپ کو ایک ذہن میں رکھنا ہے, آپ نے وہ مورل سٹوری, وہ ایک ایسی کہانی لکھنی ہے جو اس مورل لیسن کو پوری طرح سے کیا کرے, ڈیفائن کرے پوری طرح سے. یہ نہیں ہو سوال گندم جواب چنا, ایسے نہیں کرنا آپ نے, ورنہ آپ کی بہت بڑی غلطی کنسیڈر ہو جائے گی. یہ والی بات میرا بیٹا ایک ذہن میں رکھیے گا, آپ کو ہر حال میں اس مورل لیسن کو ڈیفائن کرنا ہے. نیم آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ نیم لکھ دوں وہاں پہ, یہ چیز کا نیم لکھ دوں, بالکل بھی نہیں. آپ نے اسٹریٹ اوے اپنے پیج کے اوپر لکھنا ہے مورل سٹوری, اس کے بعد آپ نے اپنی مورل سٹوری لکھنی شروع کر دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی وہ سٹوری ایک بگننگ کے ساتھ, مڈل کے ساتھ اور اینڈنگ کے ساتھ, آخر پہ جا کے آپ جب اس ایک کہانی کو, ایک داستان کو اینڈنگ کریں گے اس کی جا کے, اگر وہاں پر آپ نے اپنی اس مورل سٹوری کے اس اینڈنگ میں پوری طرح سے کانٹیکسٹ سمو دیا تو وہ آپ کی کنسیڈر ہو جائے گی بہتر مورل سٹوری, بالکل ایگزیکٹ مورل سٹوری کنسیڈر ہو جائے گی. نہیں اگر ایسا ہوا کہ مورل لیسن کوئی اور دیا, سٹوری کوئی اور لکھ دیا جو اس مورل لیسن کو ڈیفائن نہیں کر پا رہی ہے, تو میرا بیٹا آپ کا ہو سکتا ہے 10 نمبر کا بہت بڑا نقصان ہو جائے, کیونکہ میں نے اپلیکیشن جتنی آپ کو کروا دی ہے قریباً ہاف کروا دی. اب اس کے ساتھ ہی مورل سٹوری بھی میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ شروع ہو جائے تاکہ آپ اس کے اوپر بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیں. ساری مورل سٹوری ہمیشہ پاسٹ میں لکھنی ہے آپ نے میرا بیٹا, پاسٹ ٹینس میں لکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہونا ہے اپنی پورا مورل سٹوری نے. واز ور ہو سکتا ہے, ہیڈ ہو سکتا ہے میرا بیٹا, ڈڈ ہو سکتا ہے. اگر پریزنٹ کہیں یوز کرنا ہے تو کوٹیشن مارکس کے اندر کرنا ہے, ادروائز آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. مورل سٹوری میں میں نے یہ سارا ڈیفائن کیا ہوا انٹروڈکشن میں. آئیے پہلی سٹوری ریڈ کرتے ہیں میرا بیٹا. فرسٹ سٹوری جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ. اب یہاں پر جو میں نے بک آپ کو ریفر کی ہوئی ہے وہ A Slave and the Lion ہے. اس کے اوپر لینتھ کی ٹینشن نہیں لینی ہے, ایک پیج پورا ہونا چاہیے. ایک پیج سے تھوڑی سی بھی آگے بڑھ جائے, 1.5 پیج تک چلی جائے, مور دین انف ہوتا ہے, کافی ہوتا ہے. لیکن 2 پیجز یا 2.5 پیجز پہ مورل سٹوری نہیں جانی چاہیے. 2 یا 2.5 پیجز پہ تو ایسے ہو گیا آپ کا وہ, ٹھیک ہے. ایک پیج قریباً پورا ہونا چاہیے. یہ یہاں پر میرے پاس یہ سٹوری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور ہیلپنگ بک ہے, وہاں پہ کوئی اور آپ کو کانٹیکسٹ دیا ہے, کوئی اور کہانی بیان ہوئی ہے, اگر وہ مورل لیسن کو ڈیفائن کر رہی ہے, ویل اینڈ گڈ. اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو سلیو اینڈ دا لائن کہی ہے وہی کرنی ہے آپ نے, نہیں, آپ کو مورل لیسن ڈیفائن کرنا ہے. بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے آپ کا وہ پورے کا پورا 10 نمبر جو ہے میرا بیٹا کراسنگ میں چلا جائے, وہ آپ کو نمبر بیٹے نہیں دے گا. اور یہ 1-2 دفعہ ایسے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو بھی چکا ہوا, اس لیے ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں. دیکھیں جی مورل سٹوری ہے, میں اس کو ریڈ کرنے جا رہا ہوں. In ancient times, پرانے وقتوں میں the rich were entitled to enslave the poor, یعنی جو رچ ہوتے تھے ان کو یہ حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ غلام بنائیں غریبوں کو. اچھا, اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کسی مورل سٹوری کو آپ شروع کرتے ہیں, اس کی پہلے ابتدائیہ ہوتا ہے, اس کے اوپر جو پوری آپ نے مورل سٹوری جو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے, ایسے, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرا بیٹا. آپ نے اسٹریٹ اوے مورل سٹوری لکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو کوٹیشنز دینے کی, کہاوتیں بتانے کی, پرووربس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹ اوے آپ اپنا وہ واقعہ جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ شروع کریں.
A merciless master, ایک بے رحم ظالم ماسٹر جو تھا, had many slaves, اس کے بہت سارے غلام تھے. Androclus was one of them, آپ نیم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. Androclus ان میں سے ایک تھا. The master was sadist, sadist کہتے ہیں دوسروں کو خوشی غم دے کے خوشی محسوس کرنے والا. جو ماسٹر تھا اس کا وہ ایک سیڈسٹ انسان تھا. He tormented, وہ اذیت دیتا تھا the slaves, ان غلاموں کو, just for fun and joy, fun کے لیے اور joy کے لیے. Although Androclus was always did his work diligently, وہ بڑی اچھے طریقے سے اپنا کام کیا کرتا تھا. His master was never satisfied with his work. The master often got furious, اکثر اوقات وہ غصہ کر جاتا تھا at his work and tortured him severely, اور بری طرح سے اس کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا. One day, ایک دن the poor slave managed to run away, کسی طریقے سے وہ بھاگ کھڑا ہوا from the tyranny of his master, اپنے اس آقا کی ظلم و ستم سے بچ کے. He took refuge in an isolated cave in a wilderness, ایک ویرانے میں, ایک ویران سے کیو میں اس نے پناہ لے لی. There, one day, he happened to come across a fierce lion. وہاں پر اس کی ملاقات کیا ہو جاتی ہے, ایک خونخوار جو ہے وہ شیر سے ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور ذہن میں رکھیے گا, مورل سٹوری لکھتے وقت پیراگرافس نہیں بنانے ہیں. جیسے سمری لکھی جاتی ہے اسٹریٹ اوے آپ نے ویسے لکھنا ہے, کوئی پیراگرافس نہیں بنانے ہیں آپ نے اس میں. The lion had a luxuriant mane and huge flashing eyes. The slave was extremely frightened, بہت زیادہ وہ ڈرا ہوا تھا, and was about to run away to save his life, بھاگنے ہی والا تھا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. Then he observed, اس نے مشاہدہ کیا that the lion was limping, کہ وہ لنگڑا رہا ہے شیر جو ہے, and moaning with pain سے. He also observed that one of his paws, کہ اس کے جو ایک پنجہ ہے, was badly swollen, سوجا ہوا ہے بری طرح. He saw that a big thorn had pierced in it. وہ دیکھا اس نے کہ ایک بہت سارا بڑا جو کانٹا ہے وہ اس پنجے میں چبھا ہوا ہے. As he was kind hearted person, جیسا کہ وہ ایک مشفق انسان تھا, رحم دل انسان تھا, he decided to relieve the wretched lion of his plight. اس نے سوچا کہ میں اس بیچارے مصیبت زدہ جو لائن ہے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دوں. He observed the lion's gesture, اس نے اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیا for a while, ایک لمحے کے لیے. Finally he took the risk, آخر کار اس نے رسک لے ہی لیا. He mustered up courage, went near the lion vigilantly and extracted the thorn from his paw, اور اس کے قریب جا کر اس کے پنجے میں سے اس کانٹے کو کیا کر دیا, اس نے باہر کھینچ دیا. The lion heaved a sigh of relief and cast a look of gratitude at him. اس نے ایک آہ بھری سکون کی اور اس کے اوپر ایک ممنون طریقے سے اپنی نظر ڈالی. After a long time, بڑے لمبے لمحے بعد, وقت بعد, the soldier of master captured the slave. اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اس غلام کو, and brought him before the ruthless master, ظالم آقا کے سامنے پھر لے آئے. The master decided, فیصلہ کیا اس نے. دیکھیں تمام مورل سٹوری پاسٹ میں چل رہی ہے, کہیں پریزنٹ یوز نہیں ہو رہا ہے میرا بیٹا. سیکنڈ فارم ہوتی ہے تو پاسٹ آ جاتا ہے, واز ور ہوتا ہے تو پاسٹ ہو جاتا ہے, ہیڈ ہوتا ہے تو ہم پاسٹ کنسیڈر کرتے ہیں, یوز ٹو ہوتا ہے تو پاسٹ کنسیڈر ہوتا ہے میرا بیٹا, پاسٹ ٹینس کنسیڈر ہوتا ہے. The master decided to cast the unfortunate slave before a hungry lion as a warning for the other slave. اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے بطور تنبیہ دوسرے غلاموں کے. On the fixed day, مقررہ دن پہ, the slave was thrown into an amphitheater, اسٹیڈیم میں اس کو پھینک دیا گیا. The gate of heavy cage was opened and a fierce lion vaulted out, اور اس نے ایک چھلانگ لگائی خونخوار جنگلی درندے نے اس کے اوپر. The lion came bouncing across the field, چھلانگیں مارتا وہ دور سے آیا. He approached the slave, وہ سلیو کی طرف آیا, and recognized, اور پہچان لیا him as the man who had helped him, جس نے کہ اس کی مدد کی تھی in his distress, اس کی اس مصیبت میں. Instead of attacking him, اس کے بجائے اس کے اوپر اٹیک کرتا, the lion began to lick the slave's feet, اس نے اس کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا. As soon as the master heard the incident of the slave's kind heartedness, جیسے اس نے اس کی رحم دلی کا یہ مشاہدہ کیا, اس کو پتہ چلا, and bravery, بہادری کا, he was moved to tears, وہ آنسوؤں میں یعنی اس کے آنسو نکل آئے. He ordered the lion to be set free, حکم دیا اس نے کہ چھوڑ دیا جائے, اس لائن کو آزاد کر دیا جائے for rest, and the slave to be pardoned and freed, اور slave کو بھی کیا کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے اور آزاد کر دیا جائے. یہ ہے اب ایک سٹوری, اور سٹوری کے مطابق آپ نے ایک پورا جو ہے داستان کے مطابق ایک بگننگ, مڈل اور اینڈنگ کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. ایسے مورل سٹوری لکھنی, آپ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی کر سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ بھی کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ بھی اتنی پیجز پہ چلی جاتی ہے, اتنے لینتھ لے جاتی ہے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.